میرے دینی اور ایمانی بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، پچھلے ہفتے سے قبل جمعے کے دن کی فضیلت پر مختصراً روشنی ڈالی گئی تھی۔ آج کے خطبے میں جمعے کی نماز کے سلسلے میں کچھ اہم باتیں بیان کی گئی ہیں۔ جمعے کی نماز اسلام کے شعائر میں سے شعیرہ ایک شاعر ہے، یعنی اسلام کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، اس لیے کہ جمعے کی نماز ہفتے میں ایک دن ادا کی جاتی ہے۔ ہفتے بھر کی جو نمازیں ہیں اپنے محلے کی مساجد میں ادا کی جاتی ہیں، اور جمعے کی نماز پورے شہر کے لوگ ایک جگہ پر جمع ہو کر ادا کرتے ہیں۔ اسی لیے جگہ جگہ جمعے کی نماز پڑھنے سے روکا گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مدینے اور اس کے اطراف میں صرف مسجد نبوی میں جمعہ کی نماز ادا کی جاتی تھی۔ دور دور سے لوگ جمعے کی نماز کے لیے مسجد نبوی میں آتے تھے، اس لیے کہ جمعے کا جو اصل مقصد ہے وہ ہے سارے شہر کے لوگ ایک جگہ جمع ہو جائیں، آپس میں تبادلہ خیال کریں، دین کی باتوں کو سنیں، نئے جو مسائل آتے ہیں، نئے احکام آتے ہیں، ان سے لوگوں کو واقفیت حاصل ہو، مسلمانوں کا آپس میں ایک دوسرے سے تعارف ہو جائے، مسلمانوں کا اتحاد مضبوط ہو جائے۔ جب ایک جگہ پر لوگ جمع ہوں گے تو آپس میں پھر محبت بڑھے گی، اتفاق بڑھے گا، اور مسلمان ایک جٹ ہو جائیں گے، ان کی طاقت مضبوط ہو جائے گی۔ تو یہ بہت بڑا مقصد ہے جو جمعے کے ذریعے سے حاصل کیا جاتا ہے۔ اگر ہر جگہ جمعہ پڑھنا شروع کیا جائے تو جمعے کا جو اصل مقصد ہے وہ مقصد بہت ہو جائے گا۔ صرف 2 رکعت جمعے کی نماز پڑھنا یہ اصل مقصد نہیں ہے۔ اگر جماعت سے نماز پڑھنا ہی اصل مقصد ہوتا تو ہر محلے کی مسجد میں نماز جماعت سے ادا کی جاتی ہے، ہر نماز ہر محلے کی مسجد میں جماعت کے ساتھ ادا کی جاتی ہے، تو جمعے کی نماز بھی ہر محلے کی مسجد میں ادا کی جا سکتی تھی۔ لیکن چونکہ مقصد وہ نہیں تھا، مقصد پورے شہر کا تھا، پوری اجتماعیت کا تھا، پورے مسلمانوں کا تھا، اس لیے ایک جٹ ہو کر اس فریضے کو ادا کرنے کے لیے کہا گیا، اور اس فریضے کو اسلام کی نشانیوں میں سے ایک اہم نشانی بنا کر پیش کیا گیا۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ عَنْ قَدْعِهِمُ الْجُمُعَةِ، کہ لوگوں کو جمعے کی نماز چھوڑنے سے باز آنا چاہیے، جمعے کی نماز میں کوتاہی کرنے سے، جمعے کی نماز سے دور رہنے سے لوگوں کو باز آنا چاہیے۔ اور لَيَخْتِمَنَّ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، اگر جمعے کی نماز میں کوتاہی ہوگی تو پھر اللہ تعالیٰ ان کی دلوں پر مہر لگا دیں گے۔ اور لَيَكُونَنَّ مِنَ اللَّهِ ثُمَّ لَيَكُونَنَّ مِنَ الْغَافِلِينَ، پھر یہ لوگ غافلوں میں شمار ہوں گے۔ مطلب یہ کہ جمعے کی نماز میں کوتاہی ہو جائے گی تو پھر اللہ کی طرف سے جو اچھے کام کی توفیق ملتی ہے اس توفیق سے انسان محروم ہو جائے گا، پھر انسان کے اندر غفلت پیدا ہو جائے گی، لاپرواہی پیدا ہو جائے گی، اور شیطان اس پر غالب آ جائے گا۔ جب شیطان کسی پر غالب آ جاتا ہے تو پھر اچھے کام کے کرنے کا جذبہ ختم ہوتا ہے، اچھائیوں کا جذبہ ختم ہو جاتا ہے، پھر آپس میں انتشار پیدا ہوتا ہے، پھر عبادتوں سے غفلت پیدا ہوتی ہے، پھر لاپرواہی پیدا ہوتی ہے۔ اسی لیے حدیث میں یہاں تک فرمایا رواح یوم الجمعۃ واجب علی کل محتلم، اور کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، کہا کہ جمعے کے دن مسجد میں آنا ہر بالغ پر فرض ہے۔ ایک آدمی بیمار نہیں ہے، صحت مند ہے، مقیم ہے، مسافر نہیں ہے، وہ آ سکتا ہے، تو پھر اس کے لیے جمعے کی نماز میں جماعت
تو چھوٹے چھوٹے جو گناہ ہوتے ہیں وہ نمازوں کی برکت سے، جمعے کی برکت سے، رمضان کے روزوں کی برکت سے اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں۔ اور جمعے کے اہتمام کے لیے قرآن مجید میں کہا گیا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ، جب جمعے کی اذان ہو جائے فوراً اللہ کے ذکر کے لیے نماز کے لیے آ جائے، وذروا البیع، کاروبار کو بھی چھوڑنے کے لیے کہا۔ جمعے کی اذان ہو جائے تو پھر کاروبار کرنا صحیح نہیں ہے، کسی طرح کا آپس میں لین دین کا معاملہ کرنا اس وقت جب جمعے کی اذان ہو جائے تو یہ صحیح نہیں ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ جمعے کے وقت اگر ہم اپنے کاروبار میں لین دین میں لگے رہیں گے تو پھر جمعے کے شریک نہیں ہو سکیں گے، جمعے کی جماعت میں شریک نہیں ہو سکیں گے، خطبے میں شریک نہیں ہو سکیں گے، تو جمعے کا جو اصل مقصد ہے وہ مقصد حاصل نہیں ہوگا۔ تو اس لیے جمعے کے دن جلدی سے مسجد میں آنا چاہیے۔ صحابہ کا معمول تھا عام طور پر کہ صحابہ ظہر سے پہلے کھانا کھاتے تھے، پھر بیرونہ کرتے تھے، پھر ظہر کی نماز کے لیے آتے تھے۔ لیکن جمعے کے دن اتنا اہتمام ہوتا تھا کہ بعض صحابہ کی روایت حضرت سہل کی بات امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کی ہے کہ معقولہ تقیل، کہ ہم لوگ کہ ہم لوگ جمعے کے دن کھانا کھاتے تھے اور بیرونہ کرتے تھے نماز کے بعد، نماز سے پہلے نہیں کرتے تھے، وقت سے پہلے نہیں کرتے تھے، تاکہ جمعہ کا ایک دن جو اللہ نے ہمیں عبادت کے لیے دیا ہے اس دن کو ہم غنیمت سمجھیں اور جمعے کے دن مسجد میں آ کر اللہ کی عبادت کریں۔ ایسا نہ ہو کہ ہم جمعے میں آئیں تو نماز سے پہلے حلقے بنا کر باتیں کرتے رہیں، امام خطبہ دے رہا ہے ہم آپس میں باتیں کر رہے ہیں، امام خطبہ دے رہا ہے ہم موبائل میں اپنا کام کر رہے ہیں، تو جمعے کا جو مقصد ہے وہ مقصد حاصل نہیں ہوگا، جمعے کی جو فضیلت ہے وہ فضیلت حاصل نہیں ہوگی۔ یہاں